ٹھیک ہے. اچھا باقی ابھی سارے احمدی بھائی ہمارے بیٹھے ہیں, تو جو غیر احمدی دوست تھا جی بے ٹھیک شک۔ ہے کوئی بات نہیں. اس نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے, انہوں نے کسی جلد میں لکھا ہے لانبی آبادی کا مطلب ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا. وہ تو ہزاروں جگہ پر یہ بات لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, لیکن دیکھنا ہے مطلقاً کوئی نبی نہیں آ سکتا یا بعض قسم کے نبی آ سکتے ہیں اور بعض قسم کے نہیں آ سکتے. تو وہ تو خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبوت کے مدعی ہیں, تو یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ لا نبی آبادی کا مطلب ہے کہ میری طرح کا نبی بھی نہیں آ سکتا. وہ جس نبوت کا ہمیشہ انکار کرتے رہے ہیں اسی کا انکار ادھر بھی موجود ہے کہ وہ شریعت والا نبی نہیں آ سکتا, یا جو مستقل نبی ہے جس کو بغیر کسی نبی کی اطاعت کے نبوت ملتی ہے وہ والا نبی نہیں آ سکتا. تو جہاں بھی انکار ہے اس سے مراد وہ والا انکار ہے, اور جہاں اقرار ہے اس سے مراد وہ والا اقرار ہے جو وہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں, وہ اپنی وفات تک کرتے رہے ہیں. باقی یہ جو ان کا اپنا عقیدہ ہے, ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مثال کے طور پر اگر یہ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ دعویٰ کیا ہے, اس دعوے کے مطابق جو بھی دلیل دی جائے گی وہ اس دعوے کے مطابق ہوگی. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض لحاظ سے آخری نبی ہیں, بعض لحاظ سے آخری نبی نہیں ہے. مثال کے طور پر جو مرضی بہانہ کر لیں, جتنے مرضی پنکچر اس کو لگا لیں اپنے ختم نبوت کے اس عقیدے کو, وہ پنکچر ایک دفعہ ریس دیں تو کھل جاتا ہے. پنکچر یہ لگاتے ہیں کہ پرانا نبی آ سکتا ہے نیا نہیں آ سکتا. اب یہ ایک شرط ہے, یہ ایک استثناء ہے جو اس کے اندر پیدا کرتے ہیں. اب جو بھی یہ دنیا میں سے دلیل لے کر آئیں گے وہ قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو, اس میں یہ استثناء موجود ہوگا. اگر وہ قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40, تو اس میں استثناء موجود ہے. اگر وہ حدیث لے کر آتے ہیں لا نبی آبادی, وہ اس کی لاکھ روایتیں پیش کر دیں, ایٹ دی اینڈ وہ لا نبی آبادی ہے. لا نبی آبادی ہو یا خاتم النبیین ہو, دو ہی مین دلیلیں ہیں ان کے پاس, باقی سب کہانیاں ہیں. نہ خاتم النبیین کے اندر نہ لا نبی آبادی کے اندر یہ بلا استثناء مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا. یہ تو مانتے ہی نہیں, ان کا اپنا ہی عقیدہ یہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق جو بھی دلیل یہ لے کر آئیں گے اس میں استثناء موجود ہوگا. خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی کر لیں, لا نبی آبادی کا مطلب ہی آخری نبی کر لیں, لیکن وہ مطلقاً آخری نبی تو خود بھی نہیں مانتے, وہ مشروط آخری نبی مانتے ہیں. تو جو بھی دلیل ہوگی وہ مشروط آخری نبی کی ہوگی, اور ہم بھی یہ مانتے ہیں. پھر ہمارے خلاف وہ دلیل کیسے بن گئی؟ ہمارے خلاف اس چیز کی دلیل انہوں نے لانی ہے جس چیز کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے. یہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہر قسم کی نبوت بند ہے, یہ منہ سے کہتے ہیں کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا, اور ساتھ ایک نبی لے بھی آتے ہیں, تو خود اپنے عقیدے کو غلط ثابت کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری نبی مانتے ہیں, باقی ہر لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی بنتے ہیں. ہم خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں سب سے افضل نبی, وہ ان کے بعد کروڑوں نبی بھی آ جائیں تب بھی وہ سب سے افضل نبی رہتے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ان کا جو عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی, تو وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری نبی بنتے ہیں, زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد آئیں گے یا پہلے آئیں گے؟ پہلے آئے تھے, لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تو گزر چکا, آپ کی پیدائش ہو چکی, آپ کی وفات بھی ہو چکی, آپ کی زندگی کا زمانہ گزر گیا, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا زمانہ تو ابھی باقی ہے. انہوں نے, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی مستقبل کے زمانہ میں آنا ہے, تو زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر دنیا میں تبلیغ کرنے کے لحاظ سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں, وفات پانے کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں. دنیا کے ہر لحاظ سے جو بھی کسی نبی کے ذمہ کچھ بات ہوتی ہے, ہر لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں. تو اگر خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی ہو تو حضرت عیسیٰ کا حق ہے کہ ان کو خاتم النبیین کہا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں, تو وہ خاتم النبیین کیسے ہو گئے؟ یہ وہ سادہ سی بات ہے جو جب بندے نے آلے والا خاطر رٹا لگایا ہو نا کہ 2 دونی 5 اور 3 تیا 10, تو اس نے رٹا لگایا ہوا ہے 3 تیا 10, اس کو لاکھ سمجھاتے رہو بھئی 3 3 بار 9 ہوتا ہے, 2 2 بار 4 ہوتا ہے. اس نے کہنا نہیں 2 2 بار 5 ہی ہوتا ہے, کیونکہ مجھے اسکول میں رٹائیے لگوایا تھا 2 دونی 5 کہ 2 بار 5 ہوتا ہے. تو یہ 2 2 بار 5 ماننے والے جو ہیں جب تک عقل استعمال نہ کریں گے, اللہ تعالیٰ نے مجرد عقل کو قرآن کریم میں دعوت دی ہے
کسی دنیا کی اور چیز کو دعوت نہیں دی، کوئی سائنس، کوئی راکٹ، کوئی کیمسٹری، کوئی کسی چیز کو دعوت نہیں دی۔ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو مجرد عقل وہ چیز ہے جس سے وہ کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ان کے سامنے آیات پیش کر، کیونکہ جب یہ تیری آیات، میری آیات کو، آیات کیا ہے؟ آیات علامت کو، آیت علامت کو کہتے ہیں، نشانی کو۔ کسی چیز کو پہچاننے کے لیے جو نشان لگایا جائے وہ آیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یا حق کو پہچاننے کی بھی علامات ہیں، ان کی بھی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ان کے سامنے وہ نشانیاں رکھ جس سے یہ حق کو پہچان سکے، لیکن جو غور کرے گا وہ اس حق کو پہچانے گا۔ جو اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرے گا وہ وہی بات کہتا رہے گا، جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر پایا ہے اس لیے ہم بھی اس دین پر ہیں، اور ان کو پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ ہم بغیر دلیل کے احمدیوں کو کافر مانتے ہیں۔ تو یہ جو بغیر دلیل کے ماننے کی عادت ان کو پڑ گئی ہوئی ہے نا، جب ان کو دلیل پیش کی جاتی ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتی۔ جس طرح ایک بندہ جو ساری زندگی ناخالص 2 نمبر دودھ پینے کا عادی ہو جائے، اس کو اگر خالص دودھ دیا جائے تو اس کو ہضم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ پیٹ قبول ہی نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح جب ایک عقل کی خالص عقلی بات کسی سے کی جائے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس نے بے سمجھی کو سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بڑی سمجھ ہے، سمجھ کر بھی نہ جو سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ تو یہ سمجھے کون؟ کیونکہ بات سیدھی ہے، لیکن جب انہوں نے ساری بات الٹی سمجھی ہوئی ہے تو ان کو سیدھی بات الٹی لگتی ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی الٹا لٹکا رہے، اس کے سامنے ساری دنیا کا نقشہ اس کو دکھاتے رہو، کسی دن اس کو سیدھا کرو تو اس کو دنیا الٹی لگے گی، کہ اس نے ساری زندگی دنیا کو الٹا ہی دیکھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ سیدھا ہو کے بھی دنیا اور طرح کی لگتی ہے۔ جب وہ اس کو 50 سال بعد، 40 سال بعد، 30 سال بعد سیدھا کر کے دنیا میں گھماؤ تو اس کو وہ کہے گا ساری دنیا الٹی پھر رہی ہے، اس کو سیدھا کرو۔ پھر اس کو الٹا لٹکا دو تو وہ کہے گا اب دنیا سیدھی ہو گئی ہے۔ یہ ان لوگوں، معصوم لوگوں کا حال ہے۔ یہ بیچارے اصل میں ہیں گمراہ کیے ہوئے، انہوں نے راہزنوں کو راہبر سمجھ لیا ہے، ڈاکوؤں کو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمارے راہبر ہیں، جو ایمان کے ڈاکو ہیں، جو ان کے دین کو چھینتے ہیں اپنی دنیا کی کمائی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے گزارش۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ جاتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ ان سرداروں کو سزا دے، کیونکہ ہم تو معصوم تھے، ہم تو بے عقل تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور تیرے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں کے خلاف غلط کام کرنے پر اکسایا یا تیرے حق کو ماننے سے دور رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تو میں سزا دوں گا، لیکن تمہیں بھی سزا دوں گا، کیونکہ تمہیں میں نے عقل دے کر بھیجا تھا، تم اپنی عقل استعمال کر کے حق کو پہچان سکتے تھے۔ تو وہ پھر درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہمیں بھی سزا دینی ہے تو ضرور دے، لیکن ان کو دگنی سزا دے۔ ان کو دگنی سزا اس لیے کہ بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو راہبر بنے ہوتے ہیں، جو اصل میں راہزن ہیں، وہ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت جانتے ہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا ان کے راہبروں کو کہ جو مختلف فرقے ہیں ان کے الگ الگ ختم نبوت کے عقیدے ہیں؟ کیا بریلوی امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کے امام قاسم نانوتوی صاحب پر ختم نبوت کا منکر کہہ کر ان کو کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہوا؟ کیا انہوں نے یہ فتویٰ نہیں لگایا ہوا جو اس بندے کو مسلمان کہے گا، چونکہ وہ بھی اس عقیدے کو ماننے والا ہوگا کہ بالفرض بعض زمانہ نبی، اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے وہ بھی کافر ہوگا؟ سارا پتہ ہے ان کو۔ کیا یہ نہیں مانتے کہ شیعہ 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 12 امام نبیوں اور رسولوں سے بھی افضل ہیں، اور وہ سارے کام جو ایک نبی اور رسول کے ساتھ کیے جاتے ہیں وہ ان 12 اماموں کے ساتھ اللہ کرتا ہے، یعنی ان کو علم غیب دیتا ہے اور بے انتہا ان لمیٹڈ علم غیب دیتا ہے۔ تو پھر وہ ختم نبوت کہاں گئی بھائی؟ اب عرض یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان 2 لفظوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، باقی سب فسانہ ہے۔ 2 لفظوں کی ہے یہ کہانی، یا ہے خاتم النبیین یا ہے لا نبی بعدی، اور ان کے پاس باقی سب کہانیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ 2 بنیادی دلیلیں ہیں، ادھر قرآن، ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کو تول لیں پکڑ کے۔ خاتم النبیین کا معنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ہر لحاظ سے نہیں، صرف ایک لحاظ سے، وہ کیا ہے؟ پیدا ہونے کے لحاظ سے۔ لا نبی آبادی کیا مطلب؟ آخری نبی ہر لحاظ سے نہیں جی، کس لحاظ سے؟ صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، وہ جو ایک لحاظ سے آخری نبی ہے، اور دوسرا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ 500 لحاظ سے آخری نبی ہیں،
تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو خاتم النبیین کہا جائے؟ اگر خاتم النبیین کا معنی صرف یہ ہے کہ زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی یا صرف پیدا ہونے کے لحاظ سے آخری نبی، تو جو سب سے زیادہ لحاظ سے آخری نبی ہے اس کو پھر خاتم النبیین کہو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا رہی، پھر ان کی خصوصیت کیا رہی؟ تو یہ سادہ سی بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام 23 جلدیں پڑھ کر ہمیں سنا دو، اور بھائی ان پر ہی تو تمہارا جھگڑا ہے۔ تم ہمارے سامنے وہ بندہ پیش کرتے ہو جس پر تمہیں اعتراض ہے، تم کہتے ہو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس لیے تم اس کو مانتے ہو، تم بھی ختم نبوت کے منکر ہو۔ جب ہم کہتے ہیں لاؤ ثبوت دو قرآن سے کہ جو تم ختم نبوت مانتے ہو وہ سچی ہو، تو اسی بندے کو پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس بندے نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ عجیب مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ پنجابی میں مثال ہے کہ ڈانگا نہیں ماردا رب، مت مار دینا ہے۔ عقل ہی نہیں اس بندے کو آتی، اس بندے کو سوچتے ہی نہیں۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مجرد عقل جو ہے، اگر کسی کو عربی کا علم نہیں ہے، گرامر کا علم نہیں ہے، قرآن کا، حدیث کا، کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے، وہ عقل تو اندر ہے یا نہیں ہے کہ مت بھی ماری گئی ہے؟ جب مت ہی ماری جائے تو پھر قرآن کیا وہاں کرے، پھر وہاں حدیث کیا کرے، پھر رسول بھی سامنے کھڑا ہو تو لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اس کو بھی پھر الٹے سیدھے ناموں سے بلاتے ہیں، اس کی بات پہ غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نصیحت کر، کیونکہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے جو غور کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو ہم نصیحت کرتے ہیں سب کو، جو اس پر غور کرے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ ایک کھیت میں دانہ ڈالنے والا دانہ بکھیرتا ہے، کوئی دانہ زرخیز زمین پر گرتا ہے، کوئی پتھر پر گرتا ہے۔ جو زرخیز زمین پر گرتا ہے اس میں سے وہ پودا، اچھا پودا نکلتا ہے، جس کی جڑ بھی مضبوط ہوتی ہے، تنا بھی خوبصورت ہوتا ہے، پودا بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ کچھ پتھروں پر گرتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جس کو ہم بات سنا رہے ہیں اس کی اپنی نیت پر، اس کی اپنی سمجھ پر، اور زرخیز زمین وہ ہے جو غور کرتی ہے، جو سوچتی ہے، جو تحقیق کرتی ہے، وہ زرخیز زمین ہے۔ جب بھی کوئی انسان تحقیق کرے گا ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا کہ وہ حق تک پہنچ جائے۔ جب ایک بندہ کوئی بات کرتا ہے لیکن اس کے بارے میں سوچتا نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ کبھی حق کو نہیں پا سکتا، وہ انہی باتوں پر رہے گا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کو صرف اس لیے مانا ہے کہ وہ چیز ہمیں بڑوں سے سننے کو ملی تھی اور ہم اس کو مان رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وہ ہم بغیر دلیل کے احمدی مسلمانوں کو کافر مانتے ہیں۔ تو جب تک یہ عادت انسان نہیں چھوڑتا کہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا اور غور و فکر نہیں کرتا، تحقیق نہیں کرتا، تو وہ پھر اسی عقیدے پر رہتا ہے چاہے جہاں مرضی وہ پیدا ہوا ہو۔ جی کوئی اور دوست کوئی بات کرنا چاہتا ہے کر لے، میں میوٹ کرتا ہوں تھوڑی دیر۔